بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پاکستان میں ابتدائی تعلیم کے بارے میں جو سفارشات پیش کی گئی تھی مختلف ایجوکیشن پالیسیز میں، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 1970 تک 1947 سے 1970 تک جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز بنی ہیں ان پالیسیز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کیا سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی گئی تھیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے 1972 کی ایجوکیشن پالیسی اور ابتدائی تعلیم۔ 1972 کی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے جب مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ 1972 میں جو ایجوکیشن پالیسی پیش کی گئی اس میں ابتدائی تعلیم کے فروغ کے لیے کچھ سفارشات تھیں۔ نمبر 1، ابتدائی تعلیم جو ہے وہ 8ویں جماعت تک شمار ہوگی، یعنی ابتدائی تعلیم جو ہے اس کو 5ویں تک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، 8ویں جماعت تک ہوگی۔ اکتوبر 1972 سے 8ویں جماعت تک تمام طلباء کی فیس معاف کر دی جائے، یعنی اکتوبر 1972 تک تھا کہ یہ جو ہماری پرائمری یا ابتدائی تعلیم ہے اس کی تمام فیسز جو ہیں وہ بچوں کو معاف کر دی جائیں گی، فری ایجوکیشن ہوگی۔ اکتوبر 1974 سے 10ویں جماعت تک فیس معاف کر دی جائے گی، یعنی 74 میں میٹرک تک فیسز جو ہیں وہ بھی معاف کر دی جائیں گی۔ نئے اسکول کھولتے وقت پسماندہ علاقوں کو ترجیح دی جائے گی کہ نئے اسکول جو ہم نے اگر کھولنے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے تو پسماندہ علاقے جو ہیں وہ ترجیحات میں شامل ہوں گے۔ طلباء کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اس درجے کے لیے 2.25 لاکھ اساتذہ کی ضرورت ہوگی کہ طلباء کی تعداد جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نئے بھرتیاں کرنی ہوگی 2.25 لاکھ اساتذہ۔ ایک مرحلہ وار پروگرام کے تحت پرائمری جماعتوں کے طلباء کو کیا بکس بھی پرووائڈ کی جائیں گی، اسٹیشنری اور دیگر تدریسی لوازمات مفت فراہم کیے جائیں گے، یعنی کریکولم کی بکس، اسٹیشنری اور دیگر تدریسی لوازمات جو کہ ان کو ضرورت ہے فری ان کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ ہر آبادی کے اتنا قریب پرائمری اسکول کھولے جائیں گے کہ طلباء کو آنے جانے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ تمام ابتدائی مدارس میں وافر مقدار میں دلچسپ کتابیں، تعلیمی کھلونے اور دیگر تدریسی اناعت فراہم کی جائیں گی، یعنی آڈیو ویژول ایڈ جس کو آج ہم نام دیتے ہیں، تاکہ بچوں کا لیکچر میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے، وہ ساری پرووائڈ کی جائیں گی۔ موجودہ جو نصاب ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی، اور 1979 تک تمام لڑکوں کو اور 1984 تک تمام لڑکیوں کو لازمی اور مفت تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ والدین کو اس بات پر آمادہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی لیں۔ یہ 1972 کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی اس میں اوورآل جو تھا وہ بچوں کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا کہ ہماری جو آبادی کا بہت تقریباً 40 سے بھی ابو جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ اس میں سفارش کی گئی کہ فری ایجوکیشن پہلے مرحلے میں ابتدائی تعلیم اور دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ 74 میں کہ میٹرک تک جو ہے وہ مفت فیس نہیں لی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ نے لیکچر کو اپنے جو کلاس روم کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے آڈیو ویژول ایڈز جو استعمال کی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس 1978 کی ایجوکیشن پالیسی۔ 78 میں جو ہے وہ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کیا سفارشات کی گئیں؟ 1987 تک اول جماعت میں داخلے کی عمر تمام لڑکوں اور 1992 تک تمام لڑکیوں کے لیے داخلے کا انتظام کر دیا جائے گا، یعنی اسکول جانے کی عمر کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو۔ نمبر 2، آئندہ 5 سالوں میں 13,000 پرائمری اسکول کھولے جائیں گے۔ دیہی علاقوں کی خواتین اساتذہ کے لیے رہائشیں بھی تعمیر کی جائیں گی، اس لیے کہا گیا کہ خواتین کے جو ہیں وہ کہیں اگر ان کی دور دراز جاب ہے تو وہاں پہ ان کے پھر رہنے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ نئے تدریسی وسائل کے استعمال کے لیے اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا، یعنی ٹیچر ٹریننگ کورسز بھی کروائے جائیں گے۔
پہلے سے تیسری جماعت کے بچوں کے لیے مسجد اسکول قائم کیے جائیں گے۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں تھے۔ یہ مسجد اسکول آج بھی کہیں نہ کہیں پہ قائم ہے، جہاں پر تیسری جماعت تک کلاسز جو ہے وہ کروائی جاتی تھیں۔ ان مسجد اسکولوں کے نصاب میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم یعنی جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد کو اسکول کا یعنی مسلمانوں سے ہمیشہ سے مساجد میں جو ہے وہ مدرسے کا کنسیپٹ رہا ہے، تو یہ یہاں پہ فوراً تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے مسجدوں سے مدد لی گئی اور وہاں پہ ایک معلم کا جسٹ تقرر کر دیا گیا، اور اس طرح بہت حد تک جو تھے وہ علاقے جہاں پہ اسکول نہیں تھے، مسجد تو ہر جگہ پہ ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ابتدائی طور پر ملک میں 5000 مسجد اسکول قائم کیے جائیں گے اور طلباء کو درسی کتب اور تدریس اور یہ سارا سامان مفت فراہم کیا جائے گا۔ رسمی تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ لے سکنے والی لڑکیوں کے لیے محلہ اسکول قائم کیے گئے، اور یعنی بہت ساری ایسی خواتین جو کہ پڑھی لکھی ہیں لیکن اپنے گھر سے باہر نکلنا ان کو اچھا نہیں لگتا، تو وہاں پہ محلہ اسکول قائم کیے گئے کہ وہاں پہ لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ سلائی کڑھائی اور کوئی ہنر جو ہے وہ بھی سکھایا جاتا تھا۔ رسمی تعلیم سے محروم لڑکوں کے لیے دیہی اسکول ورکشاپ اسکول بھی قائم کیے گئے۔ دیہی ورکشاپ اسکول تھے جہاں پہ ان کو کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی دستکاری یہ سارا کچھ سکھایا جاتا تھا، تاکہ وہ جو بیسک پڑھنا لکھنا ہے وہ بھی انہیں آ جائے اور کوئی بھی ہنر، کوئی دستکاری وہ سیکھ لیں اور اپنا روزگار اچھے سے جو ہے وہ اس قابل ہوں کہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آتی ہے 1992 کی ایجوکیشن پالیسی۔ اس میں کیا سفارشات پیش کی گئیں؟ پرائمری تعلیم لازمی اور مفت فراہم کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے آخر تک یعنی 10 سال کے آخر تک 100% بچوں کا اسکول میں داخلہ یقینی بنا دیا جائے گا۔ خواندگی کی موجودہ شرح 31% سے بڑھا کر 2002 تک 70% کر دی جائے گی۔ منظور شدہ صوبائی زبان، قومی زبان یا انگریزی بطور ذریعہ تعلیم استعمال کرنے کا اختیار صوبوں کو دیا جائے گا۔ معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ موجودہ عبوری دور کے لیے پرائمری اسکول کے لیے کم از کم 2 کمرے اور 5 اساتذہ ہوں گے۔ نجی شعبے میں پرائمری تعلیم کے فروغ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تعلیم کے فروغ کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کی جائے گی۔ وقت کے ساتھ پرائمری تعلیم کو بنیادی تعلیم میں بدل دیا جائے گا۔ بنیادی تعلیم کا دائرہ کار جو ہے وہ 8ویں جماعت تک ہوگا۔ پرائمری اسکول میں ممکن حد تک خواتین اساتذہ کا تقرر کیا جائے گا، اور پرائمری درجے کے اساتذہ کے تقرر کے لیے حد عمر میں چھوٹ بھی دی جائے گی۔ 7000 کے قریب نئے مسجد اسکول کھولے جائیں گے۔ پرائمری درجے کے اساتذہ کے لیے حد عمر، جب بھی جاب کی ویکینسی آتی ہے اس میں ایج لمٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس جاب کے لیے اتنی ایج تک جو ہے وہ لوگ اہل ہیں، تو یہ کہا گیا کہ پرائمری درجے کے لیے اساتذہ کو ایج میں ریلیکسیشن دی جائے گی۔ پھر قومی تعلیمی پالیسی 1998 ہے۔ اس میں کیا کہا گیا جی؟ ابتدائی تعلیم کا معیار بہتر بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے موجودہ سہولتوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ابتدائی سطح پر طالب علموں کی استعداد بہتر بنانے کے لیے کچی جماعت متعارف کروائی جائے گی۔ 2002 تک داخلوں کی شرح 90% کر دی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم کے فروغ کے لیے کیا خاندان، اسکول، معاشرہ اور نجی تنظیموں کے کردار کو وسعت دی جائے گی۔ تعلیمی مساوات کے فروغ کے لیے ہر قسم کی ناہمواری ختم کی جائے گی، یعنی یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس کو ختم کیا جائے گا کہ ہر طبقہ جو ہے، ہر معاشرہ 3 طبقات میں تقسیم ہوتا ہے، امیر ہے، غریب ہے، متوسط ہے، تو پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ تعلیمی مساوات جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم کے فروغ کے لیے رسمی تعلیمی ذرائع کے ساتھ ساتھ نیم رسمی تعلیمی ذرائع بھی اختیار کیے جائیں گے۔ اساتذہ کی ملازمت شرائط پر نظر ثانی کی جائے گی۔
یعنی ابتدائی تعلیم کے فروغ کے لیے رسمی تعلیمی ذرائع کے ساتھ ساتھ نیم رسمی تعلیم میں کیا ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ ان ساری چیزوں سے جو ہے استفادہ کیا جائے گا۔ یہ ہم نے ابتدائی تعلیم کی جو ایجوکیشن پالیسی میں ابتدائی تعلیم کے بارے میں سفارشات پیش کی گئیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ کل جو ہے وہ 4th ایئر آپ کا ریویژن ڈے ہے اور پھر سیٹرڈے کو جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تھینک یو۔